السلام علیکم ناظرین، دا سیکرٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، مصر کی تہذیب جس کا تذکرہ ہم اپنی کئی گزشتہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں، یہ تہذیب اپنے دور کی سب سے جدید تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ ہسٹورینز کے مطابق جب باقی دنیا ابھی پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا رہی تھی، مصری اس وقت ایسٹرولوجی اور آرکیٹیکچر پہ عبور رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال بعد بھی ان کے بنائے گئے اہرام مصر یا پیرامڈز آف گیزا، ان کا شمار دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں کیا جاتا ہے۔ مصریوں نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کی تخلیق نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اہرام مصر جن کا تذکرہ ہم نے ابھی کیا، یہ بھی دراصل بادشاہوں کے مقبرے تھے۔ ان کے اوپر موجود نوک ستاروں کے ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جن کے مصری پرستش کرتے تھے۔ انہی اہرام مصر کے قریب ایک عجیب و غریب قسم کا مجسمہ موجود ہے جس کا جسم شیر کا جبکہ انسان کا سر ہے۔ ناظرین، اسے اسفنکس کہتے ہیں اور یہ بھی کروڑوں سال سے وہیں پڑا ہوا ہے، اور موسم کی سختی کے باعث اس کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی ہے۔ کافی عرصے تک یہ مانا جاتا تھا کہ یہ محض قدیم مصریوں کا بنایا ہوا ایک مجسمہ ہے، لیکن آرکیولوجی سے منسلک لوگوں نے آخر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ مصریوں نے بغیر مقصد کچھ بھی نہیں بنایا تو یقیناً اس کی تعمیر کی بھی کوئی وجہ ہوگی، اور بعد میں اس کی تحقیق نے نئے راز کھولے۔ تو آئیں ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اسفنکس دراصل کیا ہے اور اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے۔ شکریہ۔ اس مجسمے کے اوپر سے کسی جہاز تک کو گزرنے کی اجازت نہیں، لیکن آپ میں سے جو لوگ نیشنل جیوگرافی کی ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہوں گے وہ لوگ ڈاکٹر زاہی حواس کے نام سے واقف ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے فرعون توتن خامن اور ملکہ نفرتیتی کی قبروں کو دریافت کیا تھا۔ ناظرین، ریڈیو ویوز کو آرکیولوجی میں کافی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے تھرو آرکیولوجسٹ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ زمین کے نیچے کچھ موجود ہے بھی یا نہیں۔ جب ریڈیو ویو زمین کے اندر موجود کسی چیز سے ٹکرا کے واپس آتی ہیں تو آرکیولوجسٹ کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر کیا موجود ہے اور کتنی دوری پر موجود ہے۔ ڈاکٹر زاہی حواس نے جب اسفنکس کے قریب ان ویوز کا استعمال کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کے نیچے گلیارے اور راستے موجود ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مجسمے کے سر کے ٹھیک اوپر ایک داخلی راستہ بھی موجود ہے جسے اب بند کر دیا گیا ہے؟ اس کے علاوہ ایک داخلی راستہ ہے جو کہ بالکل اس کی کمر کے اوپر موجود ہے۔ یہ دروازہ بھی ڈاکٹر زاہی حواس نے ہی دریافت کیا تھا۔ یہ راستہ اسفنکس کے اندر اترتا ہے اور نیچے موجود ایک گلی میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن ان کے مطابق یہ راستہ ڈاکوؤں نے خزانے کو لوٹنے کے لیے بنایا تھا، نہ کہ اسے قدیم مصریوں نے تعمیر کیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تمام راستے اب بند ہو چکے ہیں اور اندر کچھ بھی موجود نہیں، لیکن یہ خود بھی 10 سال تک اس بات سے انکار کرتے رہے کہ اندر گلیاں یا کمرے بھی موجود ہیں۔ لیکن بعد میں فاکس کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں انہوں نے خود نیچے اتر کر دکھایا۔ ان کے مطابق نیچے 1.5 یا 2 کلومیٹر پر ایک تابوت موجود ہے جس کے ارد گرد 4 پلرز بھی موجود ہیں، لیکن وہاں پر اس قدر پانی بھر چکا تھا کہ وہاں اندر جانا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر ناظرین، اس کی پشت کے بالکل قریب ایک اور داخلی راستہ موجود ہے۔ جب ریڈیو ویو سے اس کو اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ نیچے 2 کمرے موجود ہیں۔ لوگ مانتے ہیں کہ پیرامڈز آف گیزا سے یہاں تک ایک سرنگ موجود ہے جس کا داخلی راستہ اسفنکس کی پشت سے ہو کر جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر نیچے کمرے اور گلیارے موجود ہیں تو ان میں ایسا کیا ہے جس کے باعث مصری حکومت نے اس راز کو سب سے چھپایا ہوا ہے؟ کئی لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ اندر قیمتی اشیاء موجود تھیں، لیکن بعد میں مصری حکومت نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا اور آج کل وہ تمام سامان قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے، جبکہ کئی لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ اندر کچھ ایسا موجود ہے جسے وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، مثال کے طور پہ کوئی خاص کمرہ یا کوئی راستہ۔ ڈاکٹر زاہی حواس کے مطابق وہاں اندر خزانہ موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس کو لوٹ لیا گیا اور اب وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں۔ جبکہ ایجپشین آرکیولوجی سے منسلک لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اسفنکس میں کبھی کوئی خزانہ موجود بھی تھا تو اسے قدیم مصریوں نے خود ہی نکال لیا تھا۔ مصر میں یہ عام روایت تھی کہ جب کوئی بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کی ممی بنا کر اس کے تمام زر و جواہرات کو اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس چیز کا ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں اس کی قبر کو لوٹ نہ لیا جائے۔ اسی باعث مصریوں نے پہلے اسفنکس کو تعمیر کیا اور بعد میں اس ڈر سے کہ اسے لوٹ نہ لیا جائے اس میں سے تمام جواہرات کو نکال لیا گیا۔ یہ بات تو صاف ہے کہ اسفنکس دراصل ایک مقبرہ ہے اور اس کے نیچے کوئی خاص مصری دفن ہے، لیکن اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے علاوہ وہاں پر کیا موجود ہے۔ اسی باعث اسفنکس آج تک ایک مسٹری ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دا سیکرٹس دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔